نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ استاد علماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سارے حضرات بآواز بلند آج کے مبارک دن کی حاضری درود شریف ساتھ لگائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بلدیات جناب ماجد صاحب اور ان کے عملہ کے ارکان، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال کے انتظامات پہلے سالوں کی نسبت بہتر ہیں، خوبصورت ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ خود اس کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ان کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اور آپ کو اور مجھے ان کرسیوں پہ بٹھایا گیا ہے، لیکن وہ بھی نبی کریم کی امتی ہیں اور اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے نبی کی امتی ہیں اور انہیں محبت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ اتنی تقریریں ہوئی، 4 گھنٹے سے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آخری جو خطبہ ہوتا ہے اس میں کچھ چند نصیحتیں ہوتی ہیں۔ ہم نبی کی امتی ہیں، وہ نبی ہمارے غم میں کہاں کہاں نہیں رویا، احد کا میدان ہو، طائف کا مزار ہو، بدر کی سختیاں ہوں، جب میرے حضور سے کہا گیا کہ آپ طائف کے سرداروں کے لیے بد دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے آپ کے دانت توڑ دیے، ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں جن نے آپ کا چہرہ زخمی کیا۔ جبرائیل امین طائف میں آ گئے، اگر حکم فرمائے تو میں پر ہلا دوں، ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو چٹنی بنا دوں۔ پتہ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کرنا، اے جبرائیل امین یہ نہیں کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہی کی نسلوں سے وہ آدمی اٹھیں گے جو تیرے نبی کا علم اٹھا کے اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کریں گے، اور ہوا۔ یہ صحابہ کی ذات انہی کے بعد ہیں، یہ انہی کی نسلیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں اسلام پہنچا، جن کے ذریعے ہمیں قرآن پہنچا، جن کے حکومت کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے سبیل نبی ماشاءاللہ۔ لیکن یہ سب باتیں اس بات کے لیے ہیں کہ ہمیں عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر ایک بات بھی وہ جو حضور فرماتے ہیں میں اور آپ کر گئے تو پھر اس جلوس کا مطلب ہم نے پا لیا۔ اسلام مذہب محبت ہے،
اسلام مذہب نفرت نہیں ہے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جب حضرت زینب کے حمل گرانے والوں کو، یا میں بات تو لکھی پڑھی کر رہا ہوں، جب حضرت امیر حمزہ کے گلے کے چبانے والی عورت کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت بیمار ہوتی ہے، حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ چند دن ہوئے وہ کوڑا کرکٹ اوپر سے نہیں آیا۔ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، وہ عورت بیمار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا چلو سارے اکٹھے چلو آج اس عورت کا بیمار پرسی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ایک طرف وہ عورت ہے جو کتنے سال سے حضور پر کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے، ایک طرف آمدہ کا لال ہے، کپڑے جھاڑ کے خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس کے سامنے پہنچے تو عجیب کش بکش اور اب آنسو بہاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی کلمہ پڑھ لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں، دوزخ سے بچ جا۔ وہ عورت اپنے خامد کی طرف دیکھتی ہے، اس نے کہا اتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور فرما رہے ہیں وہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، تم بھی بچ جائے گی، میں بھی بچ جاؤں گا۔ حضور نے عمل کر کے دکھایا نا۔ کیا ہم یہ برداشت کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو کوئی چیز دینی ہو تو میں حضور کی مثال بعد میں دوں گا، وہ میرے گریبان سے آ کے پکڑ لے، وہ آپ کے گریبان سے آ کے پکڑ لے، اپنی زبان میں کہوں تو وہ جھڑکیاں پلائے، پنجابی میں چھکے تلوتے، اور کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے چادریں تقسیم کی یمن کے، مجھے چادر کیوں نہیں دی؟ ماں کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے چادر رکھی ہے۔ گھر تشریف لے گئے، جو آپ کی اپنی چادر تھی نا اس کو تاہ کیا، تاہ کر کے ابو سفیان کے سامنے آ کے پیش کر دی، کہا چچا جان یہ ہے آپ کی چادر۔ کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں نے ایک حبشن عورت بھیجی، مقصد کیا تھا کہ وہ دماغ اس کا خراب ہے تو وہ کھانا مانگ رہی، تو وہ جو بیٹھے ہیں نا خانہ کعبے کی اوٹ میں، جاؤ اس سے مانگو۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، اب کافروں کا تو خیال یہ تھا، ابو جہل عتبہ طیبہ کا خیال یہ تھا کہ حضور کے گلے پڑے گی، قربان جاؤ، تکلف دے کے خود کھا رہے ہو مجھے نہیں دیتے، تو آپ نے وہ اپنا دسترخوان تھا چمڑے کا اس کے آگے کر دیا، جتنے لینی ہے لے لو، کوئی مانگنے والا آ جائے اور میں وہ لقمہ لوں گا جو آپ کے منہ میں ہے تو ہمارا کیا سلوک ہوگا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، آپ نے فرمایا پھر کھول لے منہ، پھر کھول لے منہ۔ حضور نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا، اس حبشن عورت کے منہ میں رکھ لیا۔ پھر کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ لقمہ نہیں تھا، وہ نور کا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی حضور کی دیوانی ہو گئی اور کلمہ پڑھتے حضور کے پیچھے پیچھے گھوما کرتی تھی۔ یہ اخلاق میرا نبی سکھانے آیا ہے، یہ اخلاق میرا نبی سکھانے آیا ہے۔ ہم بھائی کو برداشت نہیں کرتے، ہم کوئی ذرا سخت کلمہ کہہ دے تو اس کو 10 کلمہ نہ کہے تو ہمارے قرار نہیں آتا۔ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق نہیں دیا، آپ تو محبت کا درس دینے والے تھے، اور ان لوگوں سے زیادہ محبت
مدد کرتے تھے جو غریب ہوتے تھے. ایک عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی. اب شن عورت کام اس کا جھاڑو دینا. حضور نے فرمایا ہے جو شخص مسجد سے جھاڑو دیتا ہے نا، اگر وہ مٹھی بھر کوڑا کرکٹ نکالتا ہے تو اس کے نام اعمال میں وہ پہاڑ جتنی نیکی لکھی جاتی ہے. اگر میں ان لوگوں کے نام لوں جن لوگوں کے آپ اور میں مرید ہیں، وہ لوگ تو نمازیوں کے لیے نلکوں سے پانی بھرا کرتے تھے، وہ مسجدوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے، وہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے صفحے بچھایا کرتے تھے. نہیں، میں اپنے نمازیوں کو کہتا رہتا ہوں مولوی صاحب آئیں جی دریا نکالیں. میں نے کہا تو آپ کے ہاتھ نہیں ہے مولوی صاحب دریا نکالیں، مولوی صاحب کی صفائی کریں. ہمیں اتنا ادراک نہیں ہے کہ وہ ہمارا امام ہے. نہیں، امام صاحب کدھر گئے؟ وہ خانہ گندا ہے. تو یار ہمارے نبی کی یہ تعلیمات تھی، ہمیں نبی نے یہی سکھایا، آپ نے محبت سکھائی. وہ عورت جو جھاڑو دیتی تھی نا دوسرے دن نہ آئی. حضور نے پوچھا یہ ایک عورت یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ کدھر گئی؟ یا رسول اللہ وہ رات کو مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے. رات اندھیری تھی، آپ کے پیچھے کافر یہودی لگے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھ لیں، آپ کو تکلیف نہ دیں. قربان جاؤں اس آقا رحمت پہ، قربان جاؤں میں اپنے آقا پہ. آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، تم نے مجھ سے بڑی زیادتی کی ہے. مجھے جگانا تھا، میں اس کا جنازہ پڑھتا، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دفناتا. پھر حضور نے کہا صحابہ کو چلو اس کی قبر پر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں. یارو ہمارا نبی تو انسان کو انسان حیوانوں سے بھی پیار کرنے والا تھا. ایک اونٹ نے آپ کے پاؤں میں بڑبڑایا، قدم آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ یہ عرابی ہے، دیہاتی ہے، بلا کے لایا گیا. یہ اونٹ تیری شکایت کرنے آیا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ بہت زیادہ لاتا ہے، میری زخم ہوئی ہے، پشت اور میں جو اباں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تو تیرے آپ بننا نواز ہے. اونٹ نے کسی اور کے پاؤں میں قدم نہیں رکھے، جس نبی کا امتی ہے اس کے پاؤں میں جا کے فریاد کی ہے. وہ حیران ہو گیا، کہا جاتا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ جتنے دن گئے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ تو حیوان ہے، جب چلا جائے گا جنگل میں پھر کون پکڑ کے لائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حیوانوں سے آپ کا سلوک تھا. ایک چڑیا آپ کے اوپر گھومنے لگی، آپ نے پوچھا اس چڑیا کو کس نے پریشان کیا، اس کے بچے کون لے آیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے رستے سے آ رہا تھا تو اس کے بچے چو چو کر رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی اس کو اپنے بچوں کو کھلاؤ، کھیلیں گے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیوں پریشان کیا، جاؤ اس کے بچے اس کے گھانسے میں چھوڑ کے. وہ نبی تو پرندوں پہ رحم کرتا ہے، وہ نبی تو حیوانوں پہ رحم کرتا ہے. آپ کا فرمان ہے کہ جانوروں کو نہ چلاؤ. بعض لوگ بھیڑوں کو چھت پہ آگ لگاتے ہیں، منع ہے. بعض لوگ چیونٹیوں کی بھیڑوں کو جلاتے ہیں، منع ہے. میرے نبی کریم نے منع فرمایا. میرے بھائیوں، وہ نبی سراپا شفقت تھا، وہ نبی سراپا رحمت تھا. وہ بہتا دریا نہیں سمندر تھا. آج ہمارے دل تنگ ہو گئے، بھائی کیوں برداشت نہیں کرتا. میری برادری میں بیٹھے مولوی کو برداشت نہیں. اسلام ہمیں تحمل، بردباری اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو توہین آمیز کلمے سے کبھی نہیں پکارا. آج ہمیں جیسے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے ہم اس کے بقیے تقیے کر دیتے ہیں اور اس کے جو ہے نا اگلا کو چھوڑتے ہیں نہ پچھلا کو چھوڑتے ہیں. میرے بھائیو یہ اگر میں مضمون چھوڑ دوں تو اتنا لمبا مضمون ہے حدیث کا. مزہ تو مجھے بھی بڑا آ رہا ہے، تو آج آپ کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے گرمی میں کہ حضور کی سیرت سنیں.
اور اس پہ عمل کریں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مسواک کے ساتھ جو وضو کیا جائے اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے نا تو بغیر مسواک کے وضو سے 70 گنا افضل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، منجن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، غسل خانے میں طرح طرح کی دانت صاف کرنے کے لیے دوائیاں ہیں، اگر نہیں ہے تو نبی کی امتی کے غسل خانے میں کوئی مسواک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لو لم اشق علی امتی، اگر میری امت میں مشکل نہ ہوتا ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کرنا فرض قرار دیتا۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ اب اس پہ تو عمل نہیں کرتے ہم۔ اللہ چلو اتنی توفیق دے دے۔ میری تو خواہش ہے، اب پاکستان میں بہت جگہ رات کو جلوس نکلا کرتے ہیں، لیکن ادھر حکومت کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ بم نہ پھٹ جائے، کوئی مر نہ جائے۔ میلاد میں یہ نہیں ہوتا، میلاد تو نبی محبت کا میلاد ہے، اس پہ تو میں آج چلا نا پورے جلوس میں اس لیے کہ میری ضرورت تھی، تو اتنی مٹھائیاں تقسیم ہوتی گئی اور اتنے پلیٹیں اور اتنے ڈبے آتے گئے کہ میری گاڑی میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ حضور کی محبت کا ایک اظہار ہے، لیکن میرے بھائیوں حضور کی امت سے پیار کیجیے۔ امت میں صرف انسان نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کا اللہ رب ہے وہ میرا نبی کی امت میں داخل ہے، اور میرے نبی نے اپنی امت سے پیار کرنے کا سبق سکھایا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر میں بات کرتا ہوں۔ لولا ان اشق علی امتی، اللہ جو میری امت کے لیے مشکل کرتا ہے، دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں، جو میری امت کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، یا اللہ تو قیامت کے دن اس کے لیے مشکل پیدا کرتا۔ وہ نبی رحمت جو ہمیشہ رحمت کا مجسمہ ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، یا اللہ جو میری امت کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، امت کے لیے مشکل